السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ چھٹا پارہ ہے، رکوع نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ الوسیلۃ اس کی طرف قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ وا سین لام، اس کا روٹ ہے وصلہ یوسلو، اور وصلہ یسلو وسیلتاً استعمال میں آتا ہے کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنا، اللہ تک تقرب حاصل کرنا۔ یہ جو لفظ وسیلہ ہے نا، یہ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے عموماً لوگ غلط مطلب بھی لیتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے وہ ہم کس کس چیز کو وسیلہ بنائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ کنٹروورشل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ وسیلہ کا اصل معنی کیا ہے، وسیلہ کا لفظ کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس کا لفظی مطلب تو دیکھ لیا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنے کا ذریعہ، تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ یا سبب، اور قریب ہونا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے وسیلہ کا۔ تو ایک ہوتا ہے وسیلہ معنوی، ایک ہوتا ہے وسیلہ حسی۔ وسیلہ معنوی کیا ہے؟ وہ چیزیں یا وہ اعمال یا وہ صفات یا وہ کیفیات جن کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی کسی شخص کو نہیں بلکہ عمل کو ذریعہ بنانا، یہ وسیلہ معنوی ہے۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ وہ عمل کیا ہے، وہ کیفیت کیا ہے جس کو ہم ذریعہ بناتے ہیں؟ ایمان بھی ہو سکتا ہے، ایمان کے ذریعے وسیلہ اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان لانا، یہ سب سے بڑا وسیلہ تو یہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے قرب کا۔ پھر نیک اعمال کے ذریعے بھی ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، والدین کی خدمت، جہاد، صبر و شکر، یہ ساری چیزیں، جیسے دعا۔ غار والی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری و مسلم میں آتی ہے، جو 3 آدمیوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کی اور غار کا پتھر ہٹ گیا تھا۔ یہ بہت مشہور قصہ ہے۔ یہ بھی وسیلہ معنوی کی ایک واضح دلیل ہے۔ اور پھر اللہ کے ناموں کو بھی ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسے اس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ تو یہ بھی ہم اللہ کے ناموں کے ساتھ بھی پکار سکتے ہیں۔ یا رحمان، آپ اپنی رحمت سے ہمارا یہ کام کر دیں، یا غفور، ہماری مغفرت فرما دیں۔ تو اس طرح ہم دعا کر سکتے ہیں ان ناموں کو وسیلہ بنا کر۔ پھر توبہ، عاجزی، انکساری، بعض اوقات انسان گناہ پہ شرمندہ ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنی اس کی غم کی کیفیت کو بھی اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے۔ یہ سب ذریعے ہیں تقرب کے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹوٹے ہوئے دل کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس وقت اللہ کے قرب کا ذریعہ اس کا غم، اس کا دکھ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ کسی فوت شدہ شخصیت کو یا کسی بڑے بزرگ کو ہم وسیلہ بنائیں، جیسے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا کہاں اللہ تک پہنچتی ہے، ہم تو فلاں دربار پہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میری تیرے اگے تیری تو درگاہ، تیری اگے جائے گی میری نہیں جاتی، میں تو گناہ گار بندہ ہوں۔ تو اس قبر والے سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری
بات آگے پہنچا دو. دیکھیں نا پھر مثالیں دیتے ہیں جی، کسی پریزیڈنٹ سے آپ ڈائریکٹ کوئی مل سکتے ہیں، آپ کو کسی نہ کسی کا ذریعہ پکڑنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ہم نے ان کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، ان قبروں کو، ان بزرگوں کو. تو یہ سب شرک میں آتی ہیں باتیں. قرآن عمل پہ زور دیتا ہے، تقوی پہ زور دیتا ہے. شخصیتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں. تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وسیلہ مانوی وہ اعمال اور وہ کیفیات ہیں جن سے بندہ براہ راست اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، بغیر اللہ کو ذریعہ بنائے. ٹھیک. تو یہ تو آپ کو میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ وسیلہ کس کو کہتے ہیں. اور وسیلہ حصی کیا ہوتا ہے؟ جو ہم کسی کو مطلب ظاہری سبب یا ذریعہ، کوئی مادی چیز یا کوئی انسانی سبب، جیسے میں نے کہا کہ قبروں پہ جانا، مزاروں پہ جانا، کسی مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنا، کسی نیک صالح شخص کا جو کہ زندہ ہو یا فوت. زندہ سے تو خیر ہم دعا کروا سکتے ہیں، لیکن جو فوت ہو چکا ہے اس کو ہم ذریعہ بنائیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں نا، یہ وسیلہ حصی کی مثالیں ہیں جو کہ جائز نہیں ہیں. تو یہاں اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وابتغوا، ابتغا یبتغی، ابتغان ہوتا ہے تلاش کرنا، ڈھونڈنا، اور ڈھونڈو اس کی قرب حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ. یہ سارے ذریعے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اللہ کے قرب کے ذریعے ہیں. اور آگے دیکھیں بات بھی کیا کی، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے رستے میں جہاد کرو، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر بے شک ہو ان کے پاس ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب، ومثلہ معہ، اور اسی کی مثل اس کے ساتھ اور بھی، یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب، اور اسی جیسا اس کے ساتھ اور بھی، یعنی دگنا کر دو اس کو. لیفتدوا بہ، تاکہ وہ بدلے میں دے دیں، بہ اس کو، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے. مثال دے رہا ہے اللہ. ویسے یہ پاسبل تو نہیں ہے کہ وہاں کسی شخص کے پاس زمین و آسمان بھر چیزیں ہوں اور وہ کہے یا اللہ یہ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں. یہ مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر ایسا ہو، وہ آخرت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کو وہ سب کچھ بھی پیش کر دے، ما تقبل منہم، تو نہیں قبول کیا جائے گا ان سے. اگر وہ ایسا کر بھی سکتا ہو نا تو وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں آگ سے. وما هم بخارجین منها، اور حالانکہ نہیں وہ نکل سکیں گے اس سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور چور مرد، سارق چوری کرنے والے مرد کو کہتے ہیں. وَالسَّارِقَةُ اس کی مونس، یعنی کوئی عورت اگر چوری کرتی ہے. چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ فَقْطَعُوا، پس کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ. جو بھی چوری کرے ان کے ہاتھ کاٹ دو. یہ سزا ہے، یہ حد ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے. جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو کسبا ان دونوں نے کیا، جو انہوں نے کسب کیا، جو انہوں نے عمل کیا، جو انہوں نے چوری کی، اس کا بدلہ ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. نکالن، عبرت ہے یہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. قرآن میں کچھ حدود آئی ہیں، جو قوانین اللہ نے بنائے ہیں انہیں حد کہتے ہیں. جیسے قاتل کو قتل کرنا، چور کے ہاتھ کاٹنا، زانی کو سزا دینا، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک. یہ سب حدود ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں. اور یہ آیت بھی سرقہ کی حد ہے، چوری کی شرعی سزا
اس میں بیان کی گئی ہے۔ یہ نہ تو انتقام ہے نہ ظلم ہے، بلکہ معاشرے کے امن اور مال کی حفاظت کا نظام ہے۔ بظاہر یہ ظلم لگتا ہے، لیکن یہ ظلم کو روکنے کے لیے ہے۔ مرد اور عورت دونوں قانون کے سامنے برابر ہیں۔ اسلام میں قانونی مساوات کو واضح کرتی ہے یہ آیت، کہ چاہے وہ مرد ہے یا عورت، جس طرح عمل بھی چاہے مرد کرے یا عورت کرے، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت، اللہ کے ہاں برابر ہیں۔ اسی طرح گناہ بھی، جرم بھی، جو شخص کرے چاہے مرد ہو یا عورت، شرعی حد دونوں پہ سیم لاگو ہوگی۔ یہ سزا ہر چوری پہ نہیں لگتی، اس کی کچھ شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ سزا جرم کے مطابق ہوگی، نہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی، اور دوسرا اس کا مقصد کیا ہوگا؟ عبرت حاصل کرنا، اور جرم کی روک تھام اس کا مقصد ہے، تاکہ معاشرہ آئندہ ایسی برائیوں سے محفوظ رہے۔ اور اللہ چونکہ غالب بھی ہے، واللہ عزیز، یعنی قانون نافذ ہوگا، اللہ کا حکم حتمی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ حکمت کے ساتھ یہ اس نے قوانین بنائے ہیں۔ اسلام میں کوئی اندھی سختی نہیں ہے کہ لوگوں کو سزا دینا، لوگوں پہ ظلم کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ قوانین بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ معاشرے میں امن و سکون رہے۔ سرقہ کی حد کہاں لگتی ہے؟ جب چوری خفیہ طریقے سے ہو، ایسے نہیں کہ آپ جا رہے ہیں کسی کے گھر کے آگے کوئی درخت لگا ہوا ہے، آپ نے وہاں سے کوئی لیمو توڑ لیا تو آپ اس پہ چوری کی سزا نہیں ہوگی۔ جو چھپ کے چوری کرتا ہے اور محفوظ جگہ سے مال چراتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے ہی اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہو، کسی کی دکان پہ جاتے ہیں اور وہاں ڈرائی فروٹ پڑا ہے تو اٹھا اٹھا کے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے سامنے کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے سے وہ چیز لے لیتے ہیں۔ کوئی کسی کے سامنے سے چیز لے رہا ہے تو اس پہ یہ حد نافذ نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک اس کی مقدار بھی مقرر ہے، اس کا نصاب مقرر ہے کہ وہ کتنا مال ہو جس پہ چوری کی سزا نافذ ہوگی۔ پھر یہ کہ چوری کرنے والا بالغ ہو، ہوش مند ہو۔ کوئی بچہ چوری کرتا ہے، بالغ نہیں ہے، یا کوئی ذہنی مریض ہے، اس پہ بھی یہ حد لاگو نہیں ہوتی۔ پھر گواہ ہوں گے یا اعتراف کرے گا وہ، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر شرعی حد نافذ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب آپ کے سامنے ایک فاطمہ نامی عورت جس نے چوری کی تھی اس کی سفارش کی گئی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یعنی قانون میں کوئی رشتہ، کوئی حیثیت، کوئی طاقت، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جب قانون اللہ نے بنا دیا ہے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ فمن تاب من بعد ظلم ہی، سبحان اللہ، اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنی سخت سزا سنانے کے بعد بھی فرما رہا ہے بس جو کوئی توبہ کر لے، من بعد ظلم ہی، اپنے ظلم کے بعد۔ انسان بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ نہیں معاف کرتے، لیکن اللہ کتنا رحیم اور کریم ہے، ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا یہ جو شخص بھی اپنا ظلم کرنے کے بعد پھر توبہ کر لے، فاصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے اس پر۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم ہے۔ یعنی سزا کے ساتھ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اسلام سزا نہیں چاہتا، مقصد سزا نہیں ہوتی، اصلاح چاہتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا اجتماعی فساد کی سزا، ڈکیتی اگر کوئی کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے تو اس کی سزا بتائی گئی، جو اجتماعی فساد پھیلاتا ہے اس کی سزائیں بتائی گئیں آیت 33 میں۔ پھر یہاں آیت 38 میں جو انفرادی طور پہ جو جرم کرتا ہے یعنی چوری کرتا ہے، تو دونوں میں ایک چیز واضح ہے کہ قانون کے مطابق سزا دی جائے، عدل کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی کھولا ہے، ٹھیک ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں کیا چیز ایک پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں
مال کی حرمت کو جان سے کم نہیں سمجھا گیا. جان کی بھی حرمت ہے، قتل کے بدلے قتل ہے، لیکن مال کی بھی حرمت ہے، اس کی بھی سزا اللہ نے مقرر کی اگر کسی کے مال کو کوئی اپنے لیے جائز سمجھ لیتا ہے تو. اور پھر یہ کہ جو سخت سزائیں ہیں، یہ دونوں سزائیں، قصاص قتل کا بھی اور یہ چوری کی جو حد ہے، یہ بڑی سخت سزائیں ہیں. اس کا مقصد جرم روکنا ہے، کسی کو کے ساتھ ظلم کرنا نہیں ہے، انصاف کرنے میں نرمی نہیں ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ کہا کہ توبہ ہر حال میں ممکن ہے. اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، اس سے پہلے پہلے کہ اس کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اگلے کا جس کا مال چوری کیا ہے وہ واپس کر دیتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا وہ عہد بھی کرتا ہے، اور ابھی تک اس پہ قانون نے ہاتھ نہیں ڈالا. جو قانون کے زمرے میں آ گیا، پکڑا گیا، وہ کٹہرے میں کھڑا ہے، اسے دنیا کی سزا تو ملے گی، لیکن توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. لیکن اگر کوئی شخص لے کے اس کو بھی اسے پکڑا ہی نہیں ہے، وہ پھر بھی توبہ کر لیتا ہے اور چوری کا مال واپس کر دیتا ہے، یا کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے وارثین سے معافی مانگ لیتا ہے اور اسے معاف بھی کر دیتے ہیں، تو ان اللہ غفور رحیم. علم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ ہی ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، و یغفر لمن یشاء، اور بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یحزنک، نہ غمگین کریں آپ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں. سرعت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جلدی کے لیے آتا ہے. جو لوگ جلدی کرتے ہیں فی الکفری، کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالو، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بیافواہہم، اپنے منہ سے کہتے ہیں ایسی بات، یعنی اپنے منہ سے کہتے ہیں آمنا، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ نہیں ایمان لائے ان کے دل، یعنی منافقین. اے پیغمبر، یہ منافقین آپ کو غمگین نہ کریں. ومن الذین ہادو، اور ان میں سے جو یہودی ہوئے. یہ یہود اور منافقین جو ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو غمگین نہ کریں، ان سے آپ غم نہ کھائیں. یہود کون سے؟ سماعون للکاذب، وہ کان لگاتے ہیں جھوٹ کے لیے. سماعون لقوم آخرین، اور وہ کان لگاتے ہیں دوسری قوم کے لیے، یعنی دوسروں کو باتیں بتانے کے لیے آپ کی باتیں کان لگا لگا کے سنتے ہیں. کون سے دوسرے؟ لم یاتوک، جو نہیں آتے آپ کے پاس. یعنی کچھ یہود آپ کی محفل میں آتے ہیں، کان لگاتے ہیں، باتیں سنتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہاں موجود نہیں ہیں. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یحرفون، وہ بدل دیتے ہیں. حرف یحرف، تحریف کیا ہوتا ہے؟ بدل دینا، جیسے کہتے ہیں کلام میں تحریف کر دی انہوں نے. وہ کلمات کو بدل دیتے ہیں، من بعد مواضعہ، اس کے مواقع، موقع، محل کے متعین ہونے کے بعد، یعنی ان کی جگہوں سے. جو کوئی اللہ نے حکم دیا ہے، وہ جو جس موقع کے لیے اللہ نے کوئی حکم دیا ہے، اس کا موقع محل بدل دیتے ہیں، یعنی تحریف کرتے ہیں کتاب. یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتی تم، یعنی اپنے ہی لوگوں سے کہتے ہیں، ان، اگر اوتی تم، تمہیں دیا جائے، ہاذا، یہ، یعنی وہ جو بدلا ہوا حکم ہے جو ہم نے تبدیلی کی کر لی ہے اپنی کتاب میں،
اب تم جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر فیصلہ کرواتے ہو اور وہ تمہیں اس بدلے ہوئے کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں فخذوہ، پھر تو لے لینا، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر نہ تم دیے جاؤ یہ، یعنی وہ کہیں نہیں ہم تو فیصلہ کریں گے وہی قرآن تورات کے اسی فیصلے کے حکم کے مطابق، ضرور، تو پھر نہ ماننا، پھر بچنا، ضرور، پس بچو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور وہ شخص کے یرید اللہ، ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ، فتنتہ، اس کی آزمائش کا، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو ہرگز نہیں تم اختیار رکھتے اللہ سے اس کے لیے، لہو اس کے لیے، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، یعنی تم پھر اللہ سے ہدایت کا کچھ بھی تمہارے پاس اختیار نہیں ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے گا، جس کو اللہ ہی نے آزمانے کا، گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فتنہ تو ان کے بھی بہت سے معنی ہیں، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، آیت ذرا مکمل کرنے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، ان یطہر قلوبہم، کہ وہ پاک کرے ان کو، دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے فتنۃ، بہت دفعہ یہ لفظ آتا ہے، اس کی ذرا ہم وضاحت کر لیتے ہیں۔ فاتانون، فتن یفتن فتونا کا مطلب ہوتا ہے سونے کو آگ میں ڈال کر کھرا کھوٹا معلوم کرنا، یہ تو ہے اس کا بنیادی مفہوم۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سے معنوں میں آتا ہے۔ اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو مطلب ہوتا ہے کھرا کھوٹا الگ الگ کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالنا۔ نمبر 2، عذاب دینا، اللہ آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، اللہ عذاب بھی دیتا ہے، تو یہ اسی لفظ کے اندر یہ دونوں مفہوم موجود ہیں۔ لیکن اگر اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہوتی ہے تو پھر مطلب ہوتا ہے ایسی مشکل یا آفت میں ڈالنا جس میں گمراہی کا امکان ہو، یعنی پھسلا دینا، تکلیف دینا، لغزش دینا، جیسے وہ آیت ہے سورہ عنکبوت کی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائش میں نہ ڈالے جائیں گے، امتحان میں نہ ڈالے جائیں گے۔ اور عذاب دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے قرآن میں، یومہم علی النار یفتنون، اس دن وہ لوگ آگ پر عذاب دیے جائیں گے۔ یفتنون کا مطلب یہاں پہ عذاب ہو گیا، اور مشکل میں ڈالنا بھی ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم لوگوں نے مشکل میں ڈالا اپنی جانوں کو۔ بہت سارے معنی ہیں، اور سورہ بروج میں ایک جگہ آتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے، فتنوا کا مطلب یہاں پہ ہے ایذا دی، تکلیف دی مسلمان مردوں اور عورتوں کو۔ اللہ نے جب کی طرف نسبت ہوتی ہے پھر ہوتا ہے آزمائش میں ڈالنا یا اللہ کی طرف سے عذاب دینا، لیکن جب اس کی غیر اللہ کی طرف ہوتی ہے پھر تکلیف دینا بھی، جیسے ان لوگوں نے سورہ بروج میں مومنوں کو اذیتیں دے رہے تھے تو اس کے لیے بھی فتنوں کا لفظ ہے۔ تو یہ ان سارے معنوں میں یہ تو اس کا ورب تھا، فعل تھا۔ جب فتنہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، عذاب، مشکل، آفت، گمراہی، تکلیف، یہ سارے معنی، جیسے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے۔ اب ہمارے یہاں اردو میں فتنہ کا ایک ہی مطلب ہمیں ذہن میں ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ اولاد بھی فتنہ ہے،
اس کا مطلب اس وقت یہاں کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، آپ قرآن پڑھتے جائیں گے آپ کو جگہ جگہ یہ لفظ ملے گا۔ ایک بہت مشہور آیت بھی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تم لوگ لڑو اللہ کے راستے میں، یعنی ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، کوئی گمراہی نہ رہے، اور اللہ کا نظام حیات جو ہے وہ پورے کا پورا اللہ ہی کا ہو جائے۔ تو چلیں جی، یہ میرا خیال ہے اتنا ہی اس میں رکھتے ہیں آج۔ فتنتن کو آگے آگے اور بھی مختلف اس کی مثالیں آتی رہیں گی، تو پھر ہم اس پہ لاگو کرتے رہیں گے۔ فلن تملک لہ من اللہ شیئا، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالنے کا، گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے، تو آپ ہرگز نہیں اختیار رکھیں گے اس کے لیے ہدایت کا کچھ بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے چاہتا کہ وہ ان کو پاک کرے، ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اب سماعون للکاذبین، یہ کان لگانے والے ہیں جھوٹ کے لیے، اکالون للسحت، یہ کھانے والے ہیں حرام کو۔ فَإِن جاؤکا، پھر اگر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، یعنی آپ سے فیصلہ کروانے آتے ہیں تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان۔ او اعرض عنہم، یا آپ اعراض کریں، کہ آپ کو اختیار ہے آپ نہ کریں فیصلہ، کیونکہ ان کے پاس بھی تورات موجود ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ اعراض کریں گے ان سے، یعنی فیصلہ نہیں کریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے آپ کا کچھ بھی۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف سے۔ فَحْكُم بَيْنَهُمْ بالقسط، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ یہ آیات جو ہیں خاص طور پر مدینہ کے منافقین اور یہود کے طرز عمل پر نازل ہوئی تھیں۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ آپ ہمارے اس معاملے میں فیصلہ فرمائیں۔ اگر تو فیصلہ ان کی خواہش کے مطابق ہوتا تو قبول کر لیتے، اور اگر ان کی خواہش کے مطابق نہ ہوتا تو انکار کر دیتے۔ خاص طور پر ایک زنا کی سزا کے بارے میں، رجم کی سزا کے بارے میں وہ فیصلہ کروانے کے لیے آئے، اور جب فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تو ہماری تورات میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو انہوں نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے کہا بس رسوا کرنا، اس طرح کی سزائیں بتائی۔ وہاں پہ عبداللہ ابن سلام جو مسلمان ہوئے تھے یہود سے، ان کے پاس تو تورات کا علم تھا۔ انہوں نے کہا لے کے آئیں تورات، کہاں لکھا ہے اس میں؟ تورات بھی لے آئے، لیکن آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جو زنا کی سزا تھی سنسار کرنے کی، اس پہ ایک ہاتھ رکھ لیا، اس آیت پہ اگلی پچھلی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ لیکن عبداللہ ابن اسلام نے ان سے تورات لے کے جب پورا حکم پڑھ کے سنایا تو اس میں وہی حکم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے، سنسار کرنے کا حکم۔ تو یہ ان کا یہی طریقہ تھا کہ اگر تو فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو آپ سے کروا لیں، یعنی جدھر سے فائدہ ہو نا، چلو تم ادھر کو خواہ ہو جدھر کی، مطلب اپنی مرضی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ جاتے تھے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے، لیکن اگر ان کی مرضی کا فیصلہ آپ نہیں کرتے تھے تو پھر کہتے تھے اسے نہ قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا، آپ کی مرضی ہے، وہ مقدمہ لے کر آتے ہیں تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان یا آپ نہ کریں، آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ نہیں بھی فیصلہ کریں گے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں گے تو پھر آپ فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا، کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیوں کر یہ فیصلہ کرائیں گے آپ سے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ، اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔
ثم یتولون من بعد ذلک، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں اس کو جان لینے کے بعد، من بعد ذلک، وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ یہ وہ سارا جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، اسی کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ ان آیات کو پڑھیں تو آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آیت کے شروع میں جیسے بات کیا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کے رویے سے غمگین نہ ہوں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ لوگ جیسے بھی ہیں، جھوٹ سننے والے، حرام کھانے والے، اور لوگوں کو سنانے کے لیے آپ کی باتوں کو توڑ لگانے والے، آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوا کریں۔ تو اس طرح ہمارا یہ رکوع مکمل ہوا، اور ابھی ہمارے پاس آج ٹائم ہے تو ہم پچھلا رکوع جو ہے پڑھ لیتے ہیں۔ جس جس نے سبق سنانا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں، میں آپ سے سبق سن لیتی ہوں، کس نے یاد کیا ہوا ہے؟ ہاں جی، سب سے پہلے کس نے سنانا ہے؟ مریم عبد الشکور۔ چلیں جی، مریم سنانا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُو، اور پڑھیے، علیہم، ان پر، نبأ ابنئی، خبر ان دونوں کی، دو بیٹوں کی، آدم کے، بالحق کی، ساتھ حق کے، اذ قربا، جب ان دونوں نے قربانی کی، قربانی کرنا، فَتُقُبِّلَ، تو قبول کر لی گئی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی، ولم یتقبل، اور نہیں قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے کی۔ کالا، کہا، لَأَقْتُلَنَّکَ، البتہ میں ضرور قتل کروں گا تجھ کو۔ کالا، کہا، انما، بے شک، یتقبل اللہ، بے شک قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من المتقین، متقی لوگوں سے۔ لئم، البتہ اگر، بسطتا، بڑھایا تو نے، الیہ، میری طرف، یدا کا، اپنا ہاتھ، لی تک تلانی، تاکہ تو قتل کرے مجھ کو، ما آنا، نہیں ہوں میں، باسطن، بڑھانے والا، یدیا، ہاتھ اپنا، الیکا، تیری طرف، لیقتلک، تاکہ میں قتل کروں تجھ کو، انی خاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، چلیں انی، یہ بے مریم شک، آپ نے نا پھر اس کو لمبا کیا ہے، لِتَقْتُلَانِ، یہ لفظ ہے لِتَقْتُلَنِی، لام کو لمبا نہیں کرنا، دوسرا انا کو بھی لمبا نہیں کرتے۔ قرآن میں جہاں پہ بھی انا لکھا آتا ہے نا، اسے انا پڑھتے ہیں۔ لِتَقْتُلَنِی ما انا بِبَاسِطٍ یَدِیَ الیک، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک پڑھیں، ہے، آگے پڑھیں۔ انی خاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے تمام جہانوں کا، انی، بے شک میں، اریدو، میں چاہتا ہوں، ان تبوا، کے تو پلٹے، بھی اسمی، ساتھ میرے گناہ کے، بھی اسمی کا، اور اپنے گناہ کے، فتکونا، پس تو ہو جائے، من اصحاب النار، آگ کے ساتھیوں میں سے، وذالکا، جزاء، اور یہ بدلہ ہے، الظالمین، ظالموں کا، فتوات، تو آسان کر دیا، لہو، اس کے لیے، نفسہ، اس کے نفس نے، قتل کرنا، ہی اس کے بھائی کا، فقاتلہ، تو اس نے قتل کیا، فاصبح، تو وہ ہو گیا، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ، تو پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، غراباً، ایک کوا، یبحثو، جو قریدتا تھا، فی الارض، زمین میں، لیریہ، تاکہ وہ دکھائے، کیفا، کس طرح، یواری، وہ چھپائے، سوت لاش، اخیہ، اپنے بھائی کی، کالا، اس نے کہا، یا ویلتا، آئے افسوس مجھ پر، جز تو، کیا میں عاجز ہو گیا ہوں، ان اکونا، کہ یہ میں ہو جاؤں، مثلا، مانند، حاضل غرابی، اس کوے کے، فواری، یا کہ میں چھپا دوں، سوت لاش، اخیہ، اپنے بھائی کی، فاصبح، تو وہ ہوگا، من النادمین، نادم ہونے والوں میں سے، چلیں جی، ناہید من صاحب آپ پڑھ لیں، ناہید نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا نا، چلیں آپ ہی پڑھیں، مریم ابھی کی، پھر ابھی میرا خیال ہے وہ
من اجلی ذالکا، اس کی وجہ سے کتبنا. میں پڑھتی ہوں، وہ نیٹ کا تھوڑا وہ ہو رہا تھا، پڑھوں میں؟ ہاں جی پڑھ لیں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اجلی، من اجلی ذالکا، اس وجہ سے کتبنا لکھ دیا ہم نے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو کہ بے شک وہ من قاتلا جو کوئی قتل کرے، نفسم کسی نفس کو، بغیر نفس بغیر کسی نفس کے، او فساد یا فساد کرنے کو، فی الارض زمین میں، فکانما تو گویا کہ قاتلا اس نے قتل کیا، ناسا لوگوں کو، جميعا سب کے سب کو، ومن اور جس نے احیاہا زندہ کیا اس کو، فکانما تو گویا کہ احیا اس نے زندہ کیا، ناسا لوگوں کو، جميعا سب کے سب کو، وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءتہم آئے ان کے پاس رسولنا ہمارے رسول بالبینات ہی ساتھ روشن دلائل کے، ثم پھر انا بے شک کثیرن بہت سے منہم ان میں سے، بعد ذالکا اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون البتہ زیادتی کرنے والے ہیں. انما بے شک جزاء الذین بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون اللہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، ویسعون اور وہ یعنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساد فساد کے لیے، ان یقتلوا ان وہ قتل کیے یقتلوا، جائیں، ان یقتلوا جی جی، ان یقتلوا کہ وہ قتل کیے جائیں، او یصلبوا یا وہ سولی چڑھائے جائیں، او تقطع یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف مخالف سمت سے، او ینفوا یا نکال دیے جائیں، من الارض زمین سے، ذالکا یہ لہم ان کے لیے، خزی رسوائی ہے، فی دنیا دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرات آخرت